السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، یہ ہے 8 فروری کی 8 فروری 2023، یعنی کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے کی ویڈیو۔ مارننگ کے ٹائم یہاں پہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ گھر سے نکل گئے تھے۔ ہماری ڈینٹسٹ اپوائنٹمنٹ تھی، میری اور میرے ہسبینڈ کی۔ ہم بڑے خوشحال مزے سے وہاں پہ گئے۔ ہم نے وہاں پہ ڈینٹسٹ اپوائنٹمنٹ اپنی اٹینڈ کی کافی ٹائم، تقریباً یہ 11:30 بجے کا یا 12 بجے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے۔ اس کے بعد میرا پروگرام تھا کہ میں نے آئی بروز کروانے تھے، تو بس یہاں سے فری ہونے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد ہم لوگ آئی برو بنوانے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو وہاں بھی کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا، تقریباً 15 سے 20 منٹ میں میرے آئی بروز کلیئر ہو گئے۔ یہ جو میں نے ابھی کلپ دکھایا ہے، یہ میں وہاں پہ یہ ان کے گھر تھی جہاں میں آئی برو بنوانے کے لیے گئی۔ پہلے جہاں میں جاتی تھی نارملی وہ سیلون جو تھا وہ بند ہو چکا تھا، پھر ہم ان کے گھر چلے گئے، یہ بھی ایک سیلون ہی تھا۔ وہاں سے یہاں پہ ہم واپس آ رہے ہیں، بڑے مزے سے باتیں کرتے ہوئے، ہنستے مسکراتے۔ میں اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی کہ میں نے اب اپنی ایک فرینڈ ہے اس کے ساتھ لنچ کے لیے یا پھر بریک فاسٹ کے لیے باہر جانا ہے۔ بس ہم ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ آج میرے ہسبینڈ کو کافی کام تھے، تو بس ہم جب گھر واپس آئے، اس دوران ہم نے واپسی پہ آتے پاکستان بھی کال کی، یعنی کہ میرے سسرال میں۔ وہاں بھی ان سے گھر والوں سے کافی گپ شپ ہوتی رہی، باتیں کی۔ گھر واپس آئے تو میرے ہسبینڈ کہتے کہ آج انہیں دوبارہ واپس جانا ہے کہیں کام کے سلسلے میں، تو بچوں کو اسکول سے میں پک کروں گی۔ تو بس میں نے بچوں کو اسکول سے پک کرنا تھا، تو میں نے جلدی سے اپنے لیے چائے بنا لی اور اپنے ہسبینڈ کو کافی بنا کے دی۔ میرے ہسبینڈ جب گھر ہوتے ہیں تو کافی ضرور پیتے ہیں، میں نے ان کے لیے کافی بنا لی اور میں چائے پینے لگ گئی۔ اسی دوران جلدی سے چائے پیتے، تقریباً یہ 2:30 بجے کا ٹائم تھا دوپہر کو۔ میں نے چائے ختم کی اور میں واک کرتے ہوئے بچوں کو لینے کے لیے چلی گئی۔ جب میں بچوں کے لینے گئی ہوں، میں نے اپنی امی کو پاکستان میں کال کیا نا، تو میری سسٹر نے کال اٹینڈ کی۔ یہاں پہ میں بات کر چکی تھی اس ٹائم ان سے، تو میری سسٹر کہتی ہیں کہ امی تو شاور لینے کے بعد سو گئی ہیں، حالانکہ اس وقت 7 بجے کا ٹائم تھا پاکستان میں تقریباً، لیکن میری امی سو چکی تھی۔ خیر میں گھر آئی، بچوں کو کھانا وغیرہ کھلایا، بیٹی کو اسپارہ کے لیے بھیجا، باقی بچے میرے ٹی وی دیکھنے لگ گئے۔ ہسبینڈ میرے جہاں گئے تھے ابھی واپس نہیں آئے۔ یہ میتھی ہم نے صبح منگوائی تھی، میں کافی دنوں سے کہہ رہی تھی آلو میتھی بنانی ہے، تو فریش میتھی آئی تھی، تو بس میں اس کو کاٹنے لگ گئی۔ اور یہاں پہ میں نے نکالی ہے جناب نئی چھری، اور یہ نئی چھری نکال لی ہے، اس کے ساتھ ہی میرے یہ کٹ لگ گیا میری فنگر پہ۔ اس کے ساتھ میرے ہسبینڈ آئے، انہوں نے مجھے میتھی کاٹ کے دی، اور وہ میری بیٹی کو لے کے اسپارہ سے وہ شاپ پہ چلے گئے اسے کچھ چیزیں لے کے دینے کے لیے، پاؤنڈ شاپ پہ۔ یہاں پہ میں نے اپنے سالن کی تیاری سٹارٹ کر دی۔ بس یہاں پہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں، میں نے کتنی دفعہ سوچا ہے کہ میں پاکستان کال کرتی ہوں، لیکن وہی نا ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی، تو میں نے کہا اچھا چلے میں تھوڑی دیر تک نا کام ختم کر لوں، ابھی بیٹی بھی آ جائے گی، ہسبینڈ بھی آ جائیں گے، تو چلو کھانے کا تھوڑا سا ہو جائے، اس کے بعد میں پاکستان کال کر کے آرام سے سکون سے بات کرتی ہوں۔ میری عادت ہے ڈیلی کی، میں ایک دفعہ مارننگ میں کال کرتی ہوں اپنی امی کو، اور ایک دفعہ جب رات کو اس ٹائم شام کے وقت میری بیٹی اسپارہ کے لیے جاتی ہے، یہاں 4:30 کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں تقریباً 9:30 10 کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو میں ضرور ان کو کال کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کیا کر رہی ہیں میری امی اور میری سسٹر، سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو بس ابھی میں سوچ رہی تھی ان کو بعد میں کال کرتی ہوں۔ بس اسی دوران یہاں جب میں یہ کام کر رہی تھی، وہاں اس دوران میری امی کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، لیکن دیکھیے مجھے کچھ نہیں پتہ، میں بڑے اپنے مزے سے کھانا بنا رہی ہوں، ساتھ ساتھ باتیں کر رہی ہوں، بچوں کو کبھی ٹی وی آن کر کے دے رہی تھی، کبھی ساتھ ساتھ کچن میں پڑے برتن صاف کر رہی ہوں، اپنے دھیان میں، اپنی سوچوں میں بڑی سوچیں سوچ رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری پیاری ماں، میری اپنی ماں اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، میری بہن، میرے گھر والے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، مجھے کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کیسی ہے نا قدرت کی کرنی، آپ کا اپنا کوئی پیارا اتنی تکلیف میں ہے۔ میں اپنی فنگر کو بار بار بلکہ دیکھ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی میری فنگر پہ اتنا بلڈ نکلا، اتنا میرا بلڈ نکل گیا، بلکہ میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں، تمہارا بہت بلڈ نکل گیا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ میری ماں وہاں اتنی تکلیف میں تھی اس ٹائم۔ میں جب بھی یہ لمحات سوچتی ہوں نا، بس یہاں پہ یہ میرا آخری کلپ تھا جہاں میں نے مسالے ڈالے ہیں،
میرے گھر سے کال آ گئی، میں نے وہ کال اٹینڈ نہ کی، اس کے بعد میں نے فون بند کر 32 منٹ پہ ان کی کال آئی ہے، 6:32 پہ، 6:34 پہ میں نے کال بیک کی تو وہاں سے مجھے خبر ملی کہ تمہاری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ خبر نہیں تھی، بس یہ تو کوئی جان لینے والی بات تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا، میں نے کہا شاید میری کزنس مذاق کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں مجھ سے۔ میں نے پھر کال کی، بار بار کال کی، اور جب میں نے پیچھے سے سب کے رونے کی آوازیں سنی تب بھی مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے کہا میری کسی بڑے سے بات کروائیں تاکہ میں یقین کر سکوں۔ بس پھر اس کے بعد میں نہیں جانتی کیا ہوا۔ یہ 8 فروری کی رات، یہ 8 فروری کا دن کیسا تھا میں نہیں جان سکتی، میں آج تک نہیں بھول سکتی۔ حالانکہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو، لیکن یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، جیسے ابھی تک وہ تکلیف میرے اندر ہے، میں اس تکلیف کو ابھی تک محسوس کر سکتی ہوں۔ پھر میں نہیں جانتی وقت کیسے گزرا، دن کیسے گزرے اور اب تک کیسے گزر رہے ہیں، یوں ہی لگتا ہے جیسے ابھی بھی ہم سب اسی کنڈیشن میں ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، رشتے ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، جو کھو جائیں یا گم ہو جائیں تو کبھی واپس نہیں ملتے، اور اگر بدقسمتی سے کوئی پیارا اس دیس میں جا بسے جہاں سے کوئی نہ واپس آیا نہ آئے گا تو بس پھر ہمارے پاس یادیں رہ جاتی ہیں، وہ کیوں نہ ہم ان یادوں کو اچھا بنا لیں۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے پیاروں سے جڑ جائیں، اگر آپ کے پاس ہیں تو روزانہ ملیں، سب سے اپنی خوشیاں بانٹیں، اپنی محبت کا، اپنے پیار کا اظہار کریں، ویکنڈ پر اپنی امی کی طرف، کبھی بہن کی طرف چکر لگائیں، کالز کریں، ان کی خوشی میں شامل ہوں، اور اگر میری طرح اپنوں سے بہت دور ہیں تو کم از کم کال تو کر سکتے ہیں نا، میسج کریں، ان کی خیر خبر رکھیں، ان کو دیکھ کر مسکرائیں، اور دعا کا رشتہ ہمیشہ رکھیں سب کے ساتھ، یہاں والوں کے لیے بھی اور جو اس جہاں میں چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی، سب کا ذکر اچھے الفاظ میں کریں۔ اب میرے ذہن میں یقین کریں بہت سی باتیں آتی ہیں جو میں اپنی امی سے نہیں کر سکی، یا پھر مجھے یاد آتا ہے مجھے یہ بھی کہنا تھا، مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کرنا تھا اس دفعہ جب میں نے جانا تھا، شاید یہ کاش ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ پھر بھی کوشش کریں، پیار سے رہیں، اپنے پیاروں سے رابطے میں رہیں اور ان سے جڑ جائیں، اور خاص کر کے ان سے محبت کا اظہار تو ضرور کریں، اپنے دل کی باتیں اپنے دل میں کبھی بھی نہ رکھیں، ان سے کہیں، ان کو بتائیں کہ آپ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہیں، آپ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں اور ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے، بڑی ہی جلدی گزر جاتا ہے۔ ابھی میرے ابو جی کی ڈیتھ کو 10 مہینے ہوئے اور میری امی جی بھی چلی گئیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں دن میں 3 4 دفعہ بھی کالز کرتی رہتی تھی، ان سے باتیں کرتی رہتی تھی، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس دن میں نے صبح جلدی کال کیوں نہ کر لی، ان سے میں نے جلدی بات کیوں نہ کر لی، میں سالن بنانے کے چکروں میں کیوں لگ گئی۔ پہلے میں ان سے کال تو کرتی، پہلے میں ان سے بات کرتی، پوچھتی ان کا حال، ان کو بتاتی، سنتی۔ بہت سی ایسی اور سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو میرے دل میں ہیں۔ تو بس میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں کہ اپنے رشتوں سے محبت کریں، اظہار کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں ہمیشہ کے لیے۔